أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تبصروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ آل عمران کی 13ویں رکوع کی آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے، اور آیت نمبر 21، 22، 23، 24۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ اور جب تو سویرے اپنے گھر والوں سے چلا مومنوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر بٹھاتا تھا، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، اور اللہ ان دونوں کا ولی تھا، اور اللہ پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور یقیناً اللہ نے تم کو بدر میں مدد دی جب تم کمزور تھے، پس اللہ کا تقوی کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور جب آپ مومنوں سے کہتے تھے کہ کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتارے تمہاری مدد کے لیے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ جنگ بدر کا تذکرہ کر رہا ہے اس میں، یہ سورہ آل عمران میں۔ جنگ بدر کیونکہ آج 17 رمضان المبارک یوم بدر ہے، 17 رمضان 1445 سن ہجری۔ تو اس میں اسلام کی جو پہلی جنگ ہے وہ جنگ بدر ہے، اور اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہوئی، غزوات، جہاد، اس میں مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی تھی اور کفار زیادہ تعداد میں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو اپنی نصرت اور اپنی تائید سے مدد کیا، جس کی وجہ سے ہر میدان میں صحابہ اکرام کامیاب ہوئے۔ تو یہ غلبہ اللہ کی نصرت سے ہے اور اللہ کی مدد سے ہے۔ تو اسلام اللہ تعالیٰ کے نصرت اور تائید سے دنیا میں پھیلتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اور اسی کی حقیقت اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا کہ جنگ بدر جو حق و باطل کا فیصلہ کرنے والی جنگ ہے، اور اس کو یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے۔ یوم الفرقان کے معنی ہیں حق اور باطل میں فیصلہ کر دینے والا دن، کیونکہ لوگ یہ جنگ بدر میں یقین نہیں کرے تھے کہ صحابہ اکرام کو کامیابی حاصل ہوگی، کہ مشرکین مکہ جو قریش تھے وہ پوری طاقت سے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے میدان میں اترے تھے۔ اور یہ ہجرت کے 2 سال بعد کا واقعہ ہے، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال رہے، اور 13 سال تک انتہائی صبر، استقلال اور لوگوں پر
محبت اور خلوص سے پیش آئے اور ہر مصیبت کا جواب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے استقامت سے دیے۔ مکے میں چند صحابہ شہید بھی ہوئے ابتدائی دور میں، جیسا کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے پہلے شہید ہیں، اور آپ کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مکے میں شہید ہوئے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے دن مصائب اور بہت سے ایسے دیواریں کھڑے کرتے تھے جس کی وجہ سے صحابہ اکرام سوال بھی کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم ان کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے، کہ ہم لوگ، کیونکہ مکے کے جو لوگ تھے بہت بہادر تھے، بہادری میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، تو وہ تنہا ہزاروں سے لڑنے کا عزم رکھتے تھے، اور جب حق پہ ہے تو لڑنے کے لیے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے صحابہ اکرام۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین کیے اور اللہ کا حکم آنے کا انتظار کرتے تھے، تو 13 سال تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے اور ان سے میدان میں جا کے مقابلہ نہیں کیے۔ اور وہاں سے ہجرت کا حکم ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے۔ یہاں آنے کے بعد بھی مشرکین مکہ اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کی ایسی صداقت ہے کہ یہ دین غالب ہو کے رہنے والا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں آپ فرما دیے کہ میرا دین تمام دنیا میں غالب ہونے والا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کے بھیجے اور یہ تمام ادیان عالم پہ غالب ہونے والا ہے، اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹانے والی نہیں ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی کوئی طاقت مٹانے والی نہیں۔ اللہ کے نور کو مٹانے سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینا، آپ کے دین کو ختم کر دینا، آپ کے اسلام کو، آپ کے صحابہ کو مٹا دینا، یہی سازشیں رات دن کرتے تھے مکے کے لوگ۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتہائی صبر سے، دلائل اور براہین سے اسلام کی صداقت سمجھاتے رہے، اور حق ہمیشہ غالب ہونے والا ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آنے کے بعد باطل ٹکنے والا نہیں ہے۔ اور یہ لوگ مکے کے جو رہنے والے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیے وہ ہو کے رہتا، آپ غلط بولنے والے نہیں ہیں، حق بولنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننے کی وجہ ان کی یہ تھی کہ ہمارے جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو جاتے، اور وہ برائیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو خاموش بٹھانا، پیسے دیے، لالچ دینے کی کوشش کرے، پیسے لا کے رکھے، عورتیں جو ہے دینے کا مطالبہ کرے، حکومت تک آپ کو حوالے کرنے کا مطالبہ کرے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے چیزوں کو ٹھکرا دیے۔ پیسے سے، دولت سے، حکومت سے، عورت سے آپ جھکنے والے نہیں تھے، تو یہ ساری چیزیں آزما لیے۔ اور جو مکے کا بہت بڑا رئیس تھا ولید بن مغیرہ، خالد بن ولید کے والد باپ، وہ ساری دولت کا آفر دے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح ان کو اپنے دین سے روک دو، یہ سازشیں کرتا تھا۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو غالب کرنے سے نہیں رکے۔ تب وہ لوگ جو ہے ہر ممکن کوشش سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیے۔ آپ نمازیں پڑھتے تو آ کے وجڑی جو ہے نا آپ کے جسم اطہر پہ ڈال دیتے، کانٹے راستے میں کانٹے بچھاتے۔ ابو لہب کی جو بیوی ہے وہ کانٹے لا کے بچھاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں، اور ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص چچا حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس جو ہے وہ دوسرے دادی سے، یعنی حضرت عبد المطلب کے دوسرے بیویوں سے، لیکن حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ
اور ابو لہب، اور ایک چچا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبیر بن عبد المطلب، جو ابو طالب کے بڑے بھائی، تو وہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سنبھالتے تھے. حضرت عبد المطلب پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرے، آپ کے والد کا انتقال ہو حضرت عبداللہ کا، تو اس کے بعد میں حضرت زبیر کے حوالے کرے. تو اس کے بعد میں جب حضرت زبیر کا ویسا انتقال ہو گیا تو ابو طالب جو ہے نا آپ کی کفالت کرے. تو بہرحال خاص جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح خاموش بٹھانا، کس طرح ان کے دین کو جو ہے نا روک دینا، یہ سازشیں کرتے تھے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے وہ دین حق ہے، اللہ کا دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. اور اسلام کے معنی کیا ہے؟ سلامتی دینے والا، امن دینے والا، لوگوں کو سکون دینے والا دین ہے، جس کو ہندوستان کی شاستر میں شانتی دھرم بولا گیا. شانتی پھیلانے والا، ساری دنیا میں شانتی پھیلانے والا. اب یہ شانتی پھیلانے والا دین جنگ و جدال کی بات کیوں کر رہا؟ اس کے اندر جہاد کیوں ہے؟ اس کے اندر یہ غزوات کیوں ہے؟ اس کے اندر جو ہے نا تیر تفنگ اور جو ہے نا ڈھال اور مار، قتل کرنا، مارنا، جہاد کیوں ہے اس کے اندر؟ یہ بھی امن کی نشانی ہے. امن کو قائم کرنے کے لیے انسان کو تلوار بھی اٹھانا پڑتا، حق کو غالب کرنے کے لیے، نیکوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہتھیار بھی اٹھانا پڑتا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک انتہائی برداشت کرے، اس کے بعد ہجرت کرے. ہجرت کرنے کے بعد بھی وہ سمجھتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ گئے وہ ہمارے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہمارے پاس ضرور آنے والے ہیں. اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے جا رہے تھے جس رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو اس وقت جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں جا کے غلاف کعبہ پکڑ کے آپ فرماتے، اے کعبہ، مجھے یہاں تیرے لوگ رہنے نہیں دے رہے، مجھے ہجرت پہ مجبور کر رہے، میں یہاں سے تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میں ایک دن ضرور آؤں گا اور تجھے نجاست سے پاک کروں گا. تو اسی پر قرآن کریم نازل ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ان الذی، جس ذات نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ ضرور آپ کو یہاں پر واپس لوٹا کے لائے گا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کعبۃ اللہ چھوڑ کے گئے اپنی جان بچانے کے لیے نہیں گئے. اس لیے حضرت صاحب عالم فرماتے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت عام نبیوں کی جیسے ہجرت نہیں ہے. آپ کی ہجرت کیا ہے؟ غلبہ اسلام کا سامان پیدا کرنے کے لیے آپ ہجرت کریں. تمام انبیاء علیہ السلام جو ہجرت کر کے گئے واپس اپنے مقام کو پلٹ کے نہیں آئے. عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے پھر پلٹ کے جو ہے بیت المقدس میں نہیں آئے. موسیٰ علیہ السلام یہودیوں سے یعنی جو لے کر جو مصر سے نکل گئے، وہاں سے دریا پار کر کے پھر واپس فرعون کے شہر میں نہیں آئے. ایسے تمام جو ہے نا انبیاء علیہ السلام جانے کے بعد واپس نہیں آئے. لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ ہجرت کرنے کے بعد واپس پھر مکہ آئے اور مکے کو فتح کرے. تو ہجرت میں جانا کیا تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ غلبہ اسلام کے لیے، روحانی جو ہے نا فوج کو تیار کرنے کے لیے، مجاہدین کو تیار کرنے کے لیے آج جو ہے نا وہاں سے مکے سے نکلے. اور جاتے وقت ہی آپ فرما رہے کہ اے کعبہ، میں یہاں پر جو ہے نا تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں واپس آؤں گا یہاں پر اور ضرور تجھے نجاست سے پاک کروں گا. تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں گواہی بھی دیا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. معاد کس کو کہتے ہیں؟ لوٹنے کی جگہ. پھر آپ جو ہے نا جہاں سے گئے تھے وہاں پر پھر آپ لوٹ کے آئیں گے اور فاتحانہ حیثیت سے آئیں گے. پورے جو ہے صحابہ کو لے کے آئیں گے. جتنے صحابہ ہجرت کرے تھے مکے سے، پورے صحابہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ مکرمہ لے کے آئے.
تو یہ جو ہے آپ کا ہجرت کرنا کیا تھا؟ گویا کہ جس طرح جو ہے کوئی آدمی لڑتے لڑتے اچانک بھاگ گیا تو لوگ یہ سمجھتے کہ ڈر کی جو ہے آپ لڑائی سے، ڈر کے گنڈوں سے بھاگ گیا نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد تلوار لے کے آیا. تو انہیں جو بھاگا تھا وہ جان بچانے کے لیے نہیں بھاگا تھا، بلکہ یہ شریروں کو ختم کرنے کے لیے ہتھیار لینے کے لیے گیا تھا. تو ایسی ہی ہجرت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ مکے سے جو مدینہ آئے، مدینہ جو ہے نا جان بچانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہ جو شریر ہے انتہائی صبر کے بعد 13 سال تبلیغ کرنے کے بعد اللہ کی ہر بات ان کو سمجھانے کے باوجود بھی یہ لوگ جانی دشمن ہو جا رہے اور ہر دن جو ہے نا ایک نیا فساد کھڑا کر دے رہے. حالانکہ آپ کی باتوں میں اور آپ کے عمل میں اتنی صداقت ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا خود گواہی دے رہے، آپ کا قرآن سن کے مسلمان ہو جا رہے. صرف قرآن تلاوت کر رہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سن کے کئی لوگ جو ہے نا داخل اسلام ہوئے. اور قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر بولے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. قرآن جب پڑھتے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سنو مت، دھپڑے بجاؤ، گڑبڑ کرو، غلبہ کرو، ان کو سنانے مت دو قرآن، کیونکہ قرآن سنیں گے تو ہم جو ہے نا مسلمان ہونا پڑیں گے. اب آپ کی باتوں میں کتنا اثر تھا، کتنا دلوں پہ جو ہے نا گہرا اثر کرنے والی بات تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ جانتے تھے کہ آپ سچی بات بولتے ہیں، صداقت ہے آپ کے اندر، کوئی غلط جو ہے نا عمل کرنے والے نہیں ہیں. نہیں ماننے کی وجہ کیا تھی؟ اپنی برائیوں کو نہیں چھوڑنا، اڑے رہنا، اس وجہ سے وہ جو ہے نا نہیں مان رہے تھے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرارت کو جو ہے نا ختم کرنے کے لیے آپ کو ہجرت کرنا پڑا. اور ہجرت میں آنے کے بعد سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو تیار کرے، اسلام کے لیے جان دینے والے، اسلام کے لیے لڑنے والے ایسے لوگوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار کیا. اور آپ کی تربیت، آپ کی ربوبیت کی وجہ سے کیا ہوا؟ اسلام کے لیے کٹنے مرنے کے لیے تیار ہونے والے مجاہدین تیار ہوئے. کیونکہ اسلام جو ہے نا اتنا امن و سلامتی کا دین ہے اور انسانوں پہ اتنا رحم کرنے والا دین ہے، عورتوں پہ احسان کرنے والا دین ہے، معصوموں پہ، غلاموں پہ احسان کرنے والا دین ہے. ایسے دین کو ظالم جو ہے ختم کرنے اور سبوتاج کرنا چاہتے، تباہ و برباد کرنا چاہتے. اب اگر خاموش بیٹھیں گے تو اتنا جو ہے نا مبارک دین ختم ہو جاتا. اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو تیار کرے اسلام کے لیے لڑنے کے لیے. اور اس کا جو ہے نا یہ پہلا نمونہ یا پہلا مارکا جو ہے وہ جنگ بدر ہے. جنگ بدر جو ہے جب مکے والے حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو جنگ بدر میں 1000 کا لشکر لے کے آئے مکے کے لوگ. اور ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ابو سفیان جو ملک شام میں تجارت کر کے پورا مال و متا لے کے مکہ واپس جا رہا تھا، اور مکے والے یہ ارادہ کرے کہ مدینہ یعنی مسلمانوں کو کسی صورت سے پورا جو ہے ان کو نصف نابود کر دیں گے، ختم کر دیں گے. اور اس کے لیے ہر گھر سے مال دے کر، رہی سہی دولت، سونا چاندی، یہاں تک کہ عورتیں اپنا زیور اتار کے اس جو ہے تجارت میں شامل کرے. اس سے جتنا بھی فائدہ ہونے والا ہے وہ پورا فائدہ ہم جنگ کے لیے استعمال کریں گے، یعنی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کریں گے. یہ جب جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں معلوم ہوئی کہ مکے کے لوگ اس طرح جو ہے نا تیاری کر رہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مدینے میں جو انصار تھے اور جو مہاجرین تھے ان کے اندر جو ہے یہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے. اور اللہ کا حکم آنے کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ تم ان لوگوں سے لڑو جنہوں نے تم سے لڑے ہیں، اور تم کو جو ہے نا گھروں سے نکال دیا، تم پہ ظلم و زیادتی کرے، تم ان سے جو ہے نا مقابلہ کرو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تحریر دلا رہے تھے صحابہ اکرام کو
تو انصار جو مدینے کے رہنے والے تھے ہر ایک سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کریں کس طرح جو ہے نا ان کا مقابلہ کریں گے. تو بدر کے مقام پر بدر کا مقام جو ہے مکے اور مدینے سے جو ہے مدینے کے قریب ہوتا اور مکے سے جو ہے نا دور ہے. اور مکے سے جب ملک شام جاتے تو یہ بدر سے ہوتے ہوئے سمندر کے کنارے سے جو ہے ملک شام جانا پڑتا. تو یہ جو ہے درمیان میں مدینے کے قریب یہ بدر کا مقام ہوتا. مدینے سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے بدر. تو مدینہ جو ہے نا قریب ہے, مکہ دور ہے بدر کے. تو وہاں پر ایک کنواں تھا جو بدر کا کنواں, پانی, کیونکہ جہاں پر پانی ہوتا سفر کرنے والے جو لشکر والے یا جو ہے نا تجارت والے ہوتے تھے, جہاں پر پانی ہے وہاں پر پڑاؤ ڈال کے کھانا کھا کے اونٹوں کو پانی پلا کے تھوڑا سا جو ہے نا راحت استراحت کر کے وہاں سے نکلتے تھے. تو جو تجارت کرنے والے بدر کے کنویں کے پاس رکتے تھے. تو اب یہ جو ہے مدینے کے قریب ہے. اب وہ لوگ جو تجارت, ان کا ارادہ کیا ہے, پورے تجارت کا جو بھی فائدہ ہوگا شام سے جو تجارت کر کے آئیں گے یہ جنگ میں ہتھیار خرید کے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. یہ جو ہے خبریں گشت کر رہی تھی. تو ایک مرتبہ جو ہے حضرت سعد بن عبادہ پہلے جو ہے نا صحابی تھے, وہ حج کے لیے گئے. تو وہاں پر ابو جہل کیا بولا, تم ہمارے باغیوں کو یعنی یہاں کے جو ہے نا مکے کے جو بھاگے ہوئے ہیں, ہمارے دین سے جو پھرے ہوئے لوگ ہیں, ان کو پناہ دیے تم مدینے میں, اور آ کے یہاں پر آرام سے تم حج کر رہے. اگر تم امیہ کے اگر تم مہمان نہ ہوتے تو تمہارے کو قتل کر دیتا تھا. کون برا؟ ابو جہل. تو آپ کیا جواب دیے, تم جو ہے خالی میرے کو یا قتل کرتے برے, مگر ہم اگر چاہے تو تمہارے تجارت کے پورے قافلے روک دیتے ہم. وہ حیرت پڑ گئی, تمہارا دانا پانی بند ہو جاتا ہم اگر ایکشن میں آ گئے تو. وہ حیرت تاری ہو گئی, ارے باپ رے نو, بدر پہ آگے حملہ کر دیے تو مکے سے ہماری فوج آنے تک بہت لمبا سفر رہا تھا, یہ لوگوں کی جو ہے نا فوج جلدی آ جاتی. وہ ایک حیرت پڑ گئی. تو جب جو ہے نا واپس آنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حالات سنائے تو آپ جو ہے بدر پہ حملہ کرنے کے واسطے صحابہ اکرام کو تیار کرے, رات دن آپ بیان فرما رہے. تو مدینے کے جو انصار صحابہ تھے ان میں سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے کیا, کہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے رائے لے رہے تھے لڑنے کے لیے کہ کس کا کیا ارادہ ہے. تو انصار میں سے بولے, آپ فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جو ہے نا اگر حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہے. اور صحابی فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم وہ موسیٰ کی امت نہیں ہے جو جاؤ تم اور تمہارا رب لڑ لو بولنے کے لیے, ہم آپ کے آئے سے دائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے. تو جب یہ جہاں مرضی دکھائے صحابہ اکرام, تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ اکرام کو لے کے بدر کے مقام پر آپ جو ہے نا جا کے بیٹھے, وہاں پر گئے. تو اب یہ خبر جو ہے جب معلوم ہوئی کہ بدر کے مقام پہ آپ حملہ کرنے والے ہیں, تو ابو سفیان دوسرے راستے سے نکل جاتا وہاں پر, بدر کی طرف نہیں آ کے دوسرے راستے سے سمندر کے کنارے دوسرے راستے سے نکل گیا, اور کنووں کے پاس نہیں آیا. تو بہرحال یہ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جو ہے نا ان کو لوٹنا چاہتے تھے. یہ غزوہ جو ہے, غزوے کے معنی غزوہ جو ہے یعنی ان کے مال کو لوٹنا, مال کو لوٹ کے ان کو کمزور کر دینا, یہ بھی احسان ہے. کیوں یہ احسان ہے؟ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ اکرام سے مقابلہ کر کے 1000 کو ختم کر دیے, 70 جو ہے نا قیدی بن گئے, 70 کو جو ہے نا قتل کر دیے, 14 جو ہے نا صحابہ اکرام شہید ہوئے بدر میں. اگر وہ مال لوٹ لیتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چند لوگوں کو قیدی بنا دیتے, پورے بچا دیتے نا. وہ جنگ چھیڑ کے الٹا جو ہے نا وہ تباہ ہوئے دوسرے معنی میں. اور یہ جنگ کی جو ہے نا ایک حکمت ہے کہ ان کے مال پہ قبضہ کرنے کے بعد کیا ہوتا, وہ لوگ کمزور ہو جاتے اور حق کے مقابلے میں آنے سے بچ جاتے. غزوہ جو ہے, غزوہ لوگوں کے اوپر ظلم نہیں ہے, احسان ہے.
ان کے بیویاں بیوہ نہیں ہوتے, ان کے بچے یتیم نہیں ہوتے, اور ان کی مال و دولت اسلام کے جو ہے نا قبضے میں آ جاتی. آپ کمزور نہیں ہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو ہے نا ٹکا بوٹی کر ڈالتے تھے, لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکمت سے ان کو جو ہے نا بچانا چاہتے تھے. مال اگر ان کا جو ہے نا نکل گیا تو لوگ کمزور پڑ جاتے لڑنے کا, کیونکہ ہتھیار نہیں ہے, دولت نہیں ہے, تو آدمی جو ہے نا مجبور ہو جاتا. یہ حکمت جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ارے پھر لوٹنا جو ہے نا لوٹنا یہ چوروں کا کام ہے, چوروں کا کام نہیں ہے. حضرت صاحب عالم فطرت انسان سے جو ہے نا ثابت کر کے بتائے. اسلام جو احسان کرنے کے لیے آیا, اسلام تمام ادیان عالم کا سردار ہے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہے. آپ کو اگر کوئی چیز جو ہے نا قبضہ کرنا ہے تو وہ آپ جو ہے نا ظالم نہیں ہے, بلکہ وہ آپ کا وہ حق ہے جو آپ لے رہے. جس طرح حضرت صاحب العالم مثال دے کے فرمائے, انسان جنگل میں سے جانور پکڑ کے لے کے آتا, پکڑ کے لائے تو چوری کرا بولتے ہیں. شہد جو ہے نا ہزاروں مکھیاں, دنیا کا ایک جو ہے نا کلو شہد بنانے کے لیے دنیا کی جو ہے نا 3 چکر کاٹتی ایک مکھی, 1 کلو جو ہے نا شہد بنانے کے لیے. اتنی محنت کر کے شہد جو ہے نا مکھیاں تیار کرتے, انسان صاحب جا کے چوری کر لے کے آ جاتے. تو چوری بولے تو مان سبھی بولتے کہ ارے چوری کیسا بول رہے, شہد لے کے آنا یہ تو انسان کا حق ہے. انہیں جا کے لے پورے مکھیاں جنے, مکھیاں جو ہے نا شہد پیدا کرے, اور انسان جو ہے نا اس پہ قبضہ کر رہا. تو یہ فطرت انسان ہے نہیں, ہرن پکڑ کے لے کے آ رہا, بکریاں پکڑ کے لا رہا, بیلا پکڑ کے لا رہا, گدھے پکڑ کے لا کے ان سے کام لے رہا. کیوں بھائی وہ بھی جان ہے, وہ جانو تو تمہارے جو ہے نا اختیار کیسا. یعنی ہم سردار ہے, دنیا کی جو ہے نا حاکم ہے, تو حاکم کو پکڑ کے لانے کا اختیار ہے. اسی طرح روحانی جو ہے نا فیض پہنچانے والا, روحانی امن دینے والا, انسانوں پر احسان کرنے والا, ان کے ہاتھ میں اگر شریر ہے, اگر تلواریں ہیں, تو وہ چھیننا بھی ان پہ احسان ہے. چھوٹا بچہ اگر چاقو پکڑ لیا, باپ اگر نکال لیا تو چوری کر لیا بولتے ہیں. اگر اس کی جو ہے نا آگ جو ہے نا جڑے نہ جا رہا, تو باپ کا جو ہے نا اس سے آگ سے روکنا ظلم ہے کیا؟ ظلم نہیں ہے. اس لیے جو ہے کرشن جی کیا بولے, یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارت ابھیتھانام دھرمسیا تداتمن سرجامہم پریترانایا سادھونام وناشایا چ دشکرتام. سادھوؤں کا پالن کرنا اور دشتوں کو ناش کرنا, دشتوں کا سنہار کرنا, یہ سب سے بہترین دھرم ہے. تنزل میں جس وقت آتا ہے دھرم, ادھرم ماں کے کرتا ہے بازار گرم. یہ اندھیر جب دیکھ پاتا ہوں میں, تو انسان کی صورت میں آتا ہوں میں. بھلاؤں کو بروں سے بچاتا ہوں میں, بروں کو جہاں سے مٹاتا ہوں میں. جڑے دھرم کی پھر جماتا ہوں میں, آیا ہو کے یگ یگ میں آتا ہوں میں. بھلاؤں کو بروں سے بچانا اور بروں کو جہاں سے مٹانا, تو یہی چیز ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں کی, کہ آپ جو ہے نا ان کا مال لوٹنا چاہتے تھے, ان کی دولت کو جو ہے نا قبضہ کرنا چاہتے تھے. اس کے آواز میں کیا ہوتا تھا, وہ لوگ جو ہے اسلام کے مقابلے میں آنے سے بچ جاتے تھے, اور ان کی جو ہے نا بیویاں بیوہ ہونے سے بچ جاتے تھے, ان کے بیٹے بچے جو ہے یتیم ہونے سے بچ جاتے تھے. لیکن انہوں نے ہوشیاری کیا کرے, دوسری طرف سے جو ہے مال لے کے چلے گئے, اور صحابہ اکرام کے سامنے بڑا جو ہے نا جنگی لشکر آ گیا. ابو جہل جو ہے لشکر لے کے آیا. آنے کے بعد اب اس میں چند لوگ تھوڑا جو ہے سنجیدہ لوگ بھی تھے آنے والے, کیونکہ مکے کے لوگ جو ہے لڑتے بھی تھے, لیکن حقائق کو سچائی کو سمجھتے بھی تھے. کیونکہ بہادر مولانا عثمانی صاحب اب علیہ السلام بیان فرماتے تھے کہ بہادر میں ہر خوبی ہوتی, کمزور میں ہر کمزوری, ہر جو ہے برائی نظر آتی. بہادر میں جو ہے اس کے اندر جہالت ہے تو خوبیاں بھی ہے. اب ان میں سے جو ہے چند لوگ بولے, اتبا جو سب سے بڑا بہادر تھا, 1000 کا ایک جو ہے نا مانا جاتا تھا, ابو سفیان کا سسرا, ہندا کا باپ اتبا, اس کا بھائی شیبہ, اس کا بیٹا ولید بن اتبا. تو اتبا جو نا بہت بہادر تھا. تو آ کے لوگ بولے, ان کے جو خبر رساں تھے, ہمارا قافلہ سلامتی سے نکل گیا, اب ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں.
چاہے تو جنگ لڑ سکتے یا تو ان کو چھوڑ بھی دیے تو ہمارا، کیونکہ مال بچانے کے لیے آئے تھے. ابو سفیان کیا جب جو ہے بدر کے دوسرے راستے سے نکل گیا تو مکے کو اونٹ کے جو ہے وہ کان کاٹ کے ایک آدمی کے کپڑے پھاڑ کے وحشت زدہ کر کے مکے کو بھیجا کے مدینے کے لوگ ہمارے پہ حملہ کر کے ہمارا قافلہ لوٹے. وہ دیکھ کے وہ لوگ 1000 کی فوج لے کے آئے مکے والے. اب ہمارے جو ہے قافلے کو لوٹ لیے نو، اب لڑنا مرنا ہے ان سے. آنے کے بعد یہاں پر وہ جذبے سے آئے تھے، وہ تو قافلہ لوٹا نہیں گیا تھا، وہ بازو سے نکل گیا تھا. نکلنے کے بعد اب جب لوگ جو سنجیدہ تھے وہ بولے کہ ہمارا قافلہ تو سلامتی سے پہنچ گیا مکے کو، اب ہم چلے جائیں گے، ان سے کیا لڑتے ہم. تو اتباع بولا کہ ہاں واقع میں ہمارے یہ جو ہے رشتہ داری ہے، ان کو مارنا کیا فائدہ ہے، چلو ہمارا تو قافلہ نکل گیا، ہم چلے جائیں گے. تو ابو جہل کیا بولا، ہاں تیرا بیٹا حذیفہ رضی اللہ عنہ ایمان لے کے آئے تھے. حذیفہ کون ہے؟ ہندا کے بھائی، ابو سفیان کے سالے، اتبا کے بیٹے. تو تمہارا بیٹا حذیفہ مر جاتا بلکہ تو لڑنے سے ڈر رہا کیا؟ بزدل بول کے بولتا ابو جہل. بولتے جب وہ غیرت مند لوگ تھے، غیرت میں آ کے بولتا نہیں اتبا بزدل نہیں ہے، برابر جو ہے نا میں لڑوں گا، لڑنے کے لیے تیار ہوں. اب یہ اکسا دیے اندر سے. اکسانے کے بعد جو ہے جنگی لشکر صحابہ اکرام کے سامنے آئے. تب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹے پھوٹے ہتھیار، کیونکہ لوٹنے کے لیے گئے تھے، یعنی جو ہے نا وہ قافلہ لوٹنے کے لیے گئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو ہے جنگی محاذ جو ہے نا آپ کے سامنے آیا. تو ایسے وقت جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے. مسجد عریش بلکہ ہے بدر میں، وہاں پر چھوٹی جھوپڑی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی جھوپڑی ڈالے تھے. وہاں پر جو ہے رمضان کا مہینہ 17 رمضان، کڑاکے کی جو ہے نا گرمی، ایسے عالم میں صحابہ اکرام کتنے 313، اور ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے، 8 تلواریں. حضرت جو ہے حفیظ جالندھری آپ جو ہے نا اشعار میں بیان فرمائے، صفے باندھے کرے تھے سامنے ایمان والے بھی، خدا والے محمد والے اور قرآن والے بھی. نمائش تھی نہ شوکت تھی، نہ گھوڑے تھے نہ جوڑے تھے، نہ کلغی تھی نہ ترا تھا، کمندے تھے نہ کوڑے تھے. اگر نماز عز کے سجدے تڑپتے تھے جبینوں میں، چٹانوں کی طرح مضبوط دل رکھتے تھے سینوں میں. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرین، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والی. کس پہ بھروسہ ہو؟ اللہ. صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ بھروسہ کر کے آج جو ہے میدان میں آ کے کھڑے ہوئے. تو ایسے عالم میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیری یہ مختصر چھوٹی سی جماعت اگر آج جو ہے نا اگر ناکام ہوئی تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے. اس کو کامیاب پر غالب کر یا حیو یا قیوم، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، اے زندہ جاوید خدا، تیرے نام پہ مر مٹنے والے آ کے کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کی مدد فرما. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا قرآن کریم میں کہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اور بدر کے دن جو ہے نا تحقیق کے جو ہے نا اللہ تمہاری مدد کیا بدر کے دن جب کہ تم جو ہے کمزور ہو گئے تھے. یہ کامیابی کس کی ہے؟ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی، آپ کے صداقت کی کامیابی ہے کہ اتنی مختصر فوج اور بغیر جو ہے نا ٹوٹے پھوٹے ہتھیار لے کے آئے، اور 1000 بربے جو ہے نا کھا پی کے ترے تازہ ٹن ٹناٹن کر رہے. ان کے پاس شراب ہے، کباب ہے، اونٹا ہے، گھوڑے ہے، ہاں گوشت مرغ مسلم کھا کے جو ہے نا ٹھہرے رہے صحابہ کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور صحابہ کے پاس نہ کھانے کے لیے کھانا جو ہے نا برابر میسر ہے. رمضان میں جو ہے نا بھوکے پیاسے بدر کی جو ہے نا میدان میں آ کے کھڑے ہیں، اور کوئی ضعیف ہے تو کوئی چھوٹا بچہ ہے، بڑے جنگی سپاہی بھی نہیں ہے اس میں. بدر میں چھوٹے چھوٹے بچے، 2 جو ہے نا چھوٹے معصوم بچے آئے آ کے بڑھ رہے کہ حضرت جو ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے یہاں پر وہ ابو جہل کہاں پر ہے،
چچا تم دیکھے کیا ابو جہل کو؟ تو ہمارے نبی کو گالیاں دیتا. ہم سنے مکے کا جو ہے نا بہت بڑا جاہل ہے، مطلق جاہل ہے، وہ کہاں پر ہے، آپ دیکھے تو بتاؤ. تو وہ بچے پوچھ رہے تھے، تو اتنے میں جو ہے وہ ابو جہل جنگ لڑتے ہوئے سامنے آیا تو بتائے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. دونوں بچے جو ہے نا جا کے شاہین کی طرح جا کے جھپٹ گئے. ایک بچے کا جو ہے تاریخ میں آتا کہ ہاتھ کٹ گیا، وہ ہاتھ کٹ کے جو ہے نا ہل رہا، تو ہاتھ اپنے پیر میں لے کے وہ ہاتھ جو ہے نا کاٹ کے پھینکے، ایک ہاتھ سے لڑتے ہوئے آگے بڑھا. بولے کیسا جذبہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیسی محبت ہے. معصوم بچے جب آ رہے تھے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر انداز کر رہے تھے. چھوٹے بچے میدان جہاد میں تو بڑے بڑے بہادروں کی ضرورت رہتی، اور پہلوان کی جو ہے نا طاقتور لوگوں کی ضرورت رہتی. چھوٹے بچے کیا لڑیں گے؟ تو وہ دونوں بچے آپس میں بولے کہ میں جو ہے نا بہادری سے لڑتا ہوں، میرے کو لڑنا آتا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذرا جو بڑا بچہ تھا اس کو سلیکٹ کرے کہ بچہ بڑا ہے لڑنے کے لیے. اب ان کا جذبہ ایسا کہ بار بار اصرار کر رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. بڑے بچے کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سلیکٹ کرے آپ جو ہے نا ان کو یہ کرے، تو دوسرا چھوٹا بچہ کیا بڑا، یا رسول اللہ انہیں دیکھنے کے لیے بڑا ہے، میں اس کو پٹک دیتا ہوں، میں اس سے بھی زیادہ بہادر ہوں. وہاں پہ لڑنے والے کی ضرورت ہے، بڑا لمبا اس کی ضرورت نہیں ہے، بہادر کی ضرورت ہے. وہ دونوں کو جو ہے جب کشتی لگاتے تو چھوٹا بچہ بڑے بچے کو پٹک دیتا. کیسا جذبہ. آج جو ہے ہمارے بڑے بڑے بہادر کہیں جھگڑا ہو رہا، کہیں لڑنے جانا ہے بولے تو ہنڈے میں بیٹھ جاتے، شیر ہنڈی برتن بن جاتے میدان میں. چھوٹے بچوں کے اندر کیسا جو ہے نا جذبہ ایمان ہے، اللہ کے رسول پہ مر مٹنے کا، اسلام کے لیے قربانی دینے کا. اس لیے مال دولت دینا بڑی بات نہیں ہے، اپنے وجود کو قربان کر دینا سب سے بڑی قربانی ہے. اللہ نے جنہیں زر دیا وہ زر دیتے ہیں. زر کیا چیز ہے؟ خدا کی راہ میں گھر دیتے ہیں. اپنا سرمایہ ہے رکوع و سجود، رکوع و سجود کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، مال دولت کچھ نہیں ہے. اپنا سرمایہ ہے رکوع و سجود، سامان نہیں رکھتے ہیں اپنا سر دیتے ہیں. تو اسلام میں پھیلا اپنے سر دینے کی وجہ سے، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑے ہونے کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. اسلام ایثار و قربانی سے پھیلنے والا دین ہے، دولت سے پیسوں سے پھیلنے والا دین نہیں ہے. آپ کی دلی قربانی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، نہیں کچھ اس سے مطلب کون کتنا مال دیتا ہے، خدا یہ دیکھتا ہے قلب میں ایثار کتنا ہے. تو جو ہے معصوم بچے جھپٹ کے ابو جہل کو گرا دیا گھوڑے سے. ایک جو ہے نا گھوڑے کے ٹانگوں کو جو ہے نا مار دیا، کاٹ دیا، اور ایک ابو جہل کو جو ہے نا زخمی کر دیا، نیچے گر گیا. تو بہرحال جو ہے یہ جنگ بدر ایسا مارکا ہے کہ ظاہرہ اگر اعتبار سے اگر سوچیں گے تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. یہ صرف جو ہے نا اللہ کی نصرت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بیان فرمانے کہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، تم جو ہے نا کمزور ہو گئے تھے، اللہ جو ہے نا تمہاری فرشتوں کے ذریعے سے مدد کیا. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس جنگ میں ہم کامیاب ہونے والے ہیں. ظاہرہ اگر دیکھیں گے تو کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہے، اور دنیا کی کسی بھی جو ہے نا تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی. اتنے کم لوگ جا کے اتنے بڑے جو ہے نا جری بہادروں کو جو ہے نا قتل کر دیے. ان کا جو ہے پورا ان کا جو گھمنڈ تھا، جو بھرم تھا، اس کو ملیا میٹ کر دیے. تو یہ غلبہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے. جہاد جو ہے معصوموں کو بچانے کے لیے، کمزوروں کی حفاظت کرنے کے لیے ہتھیار اٹھانا، یہ سب سے بڑا جوہر ہے اسلام کا. تو ہوا کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اگر ماں جو ہے نا اگر لوٹ لیتے تو ان کے بیوی بچے بچ جاتے تھے، لیکن مقابلے میں آگے کیا ہوا، پورا مکہ تباہ ہو گیا. یعنی مکے کے جو بہادر تھے وہ بہادروں کی جو نا 8 بڑے بڑے سردار مارے گئے جنگ بدر میں، کمر ٹوٹ گئے ان کی، کوہرام مچ گیا مکے میں، مشرکین کے گھروں کے اندر ماتم چھا گیا کہ ایسا کیسا ہوا، یہ کون سی جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا کون سی طاقت ہے کہ ہمارے ایسے بہادر. اور سب سے بڑی بات کیا تھی،
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب عزیز رشتہ دار تھے جو جنگ بدر میں مقابلے میں آئے تھے. یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے نا صداقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابہ اکرام کی اتنی بڑی قربانی ہے. باپ بیٹے کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے, بھائی بھائی کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے, بھتیجا چچا کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں گے, اور اسی وجہ سے وہ لوگ جو نا واپس جانا چاہتے تھے, لیکن چند شہیدان کیا کرے, مسلمانوں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص چچا حضرت عباس لڑنے کے لیے آ کے کھڑے ہوئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خاص بھائی جو ہے نا عقیل, وہ جو ہے حضرت علی یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ماموں وہ جو ہے نا مقابلے میں آ کے کھڑے ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر وہ جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے باپ چاچا بھائی یہ سب جو ہے نا خاص جو ہے نا چچیرے تارے پھپیرے نے ایک ہی بات سے پیدا ہوئے. ادھر ولید ہے, ولید بن عتبہ, ادھر حضرت حذیفہ بن عتبہ ہے. کیسے مارے کہاں ہے؟ ایسے عزیزوں کو جو ہے نا قتل کرنے کے لیے, مارنے کے لیے صدا کس وجہ کیا ہے کہ حق کا سر جو ہے نا جھنڈا بلند کرنے کے لیے, دین کے لیے, ایمان کے لیے. ایسے ہمارے جو ہے نا عزیز بھی اگر آتے تو ان کے مقابلے میں ٹھہرنا یہ سب سے بڑا احسان ہے انسانیت پر. اگر جو ہے ان کی اگر پرواہ کر کے اگر رک جاتے تو کیا ہوتا, وہ اسلام کو ڈھا دیتے, اسلام کے ماننے والوں کو, اسلام کی جو ہے تبلیغ کرنے والوں کو کاٹ کے پھینک دیتے تھے. اس لیے جو ہے کرشن جی کا ایک واقعہ ہے, کرشن جی کی جو ہے سوال کرتی جو ہے نا رادھا کہ آج یہ ہمارے جو ہے مہا بھارت میں بھی ایسا ہی تھا, مہا بھارت میں ادھر پانڈو ہے ادھر کاورو ہے, اور وہ عزیز جو ہے نا ایک دوسرے کے رشتے دار ہے. تو کہ یہ کرشن مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں, بھائی بھائی کے مقابلے میں, بھتیجے چچا کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں, تو ان کو ہم معاف کر دے کے چھوڑ دیے تو آپ تو بھگوان ہیں, آپ معاف کر دے سکتے نا, ان کے مقابلے میں کیوں ٹھہرے؟ اور کرشن ہٹ جاتے تو پورے پانڈو ہٹ جاتے تھے, ٹھہرے کیوں ہے؟ تو کرشن جی کیا جواب دیتے, ان کو معاف کرنا ایسا ہے کہ ستیہ نے استیہ کو پرنام کیا, دھرم نے ادھرم کا سواگت کیا. دھرم جو ہے کبھی ادھرم کو سواگت کرتا کیا, ویلکم کرتا, ان کا استقبال کرتا نہیں کرتا, چاہے وہ بھائی کی صورت میں ہو, باپ کی صورت میں ہو, بیٹے کی صورت میں, کسی صورت میں ہو. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹھہرنے والا ہی حقیقی معنی میں دین کا علمبردار ہے, دین کا پیروکار ہے. تو جو ہے ستیہ کبھی استیہ کو جو ہے نا پرنام نہیں کرتا, دھرم کبھی ادھرم کا سواگت نہیں کرتا. اس کے لیے جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیزوں سے لڑنے کے لیے میدان میں کھڑے ہو گئے. اسلام سب کے اوپر ہے, ماں کے اوپر, باپ کے اوپر, بھائی کے اوپر, بہن کے اوپر, سب سے بلند کیا ہے؟ اسلام. اس لیے علامہ اقبال فرماتے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی ہے. ہمارا دیش کیا ہے؟ اسلام ہے. تو توحید کی وجہ سے ہمارے بازو قوی ہے, اور ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے. تو بہرحال جو ہے یہ جنگ بدر میں اتنے بہادر مد مقابل میں آتے, اور جو ہے صحابہ اکرام گاجر مولی کی طرح جو ہے نا ان کو کاٹ کے پھینک رہے تھے, حیرت زدہ ہو رہے تھے. پہلے تو جو ہے جب مقابلے کے لیے پہلے عرب کا قاعدہ کیا تھا, جنگ سے پہلے 2-2 3-3 لوگ آپس میں لڑتے تھے. اب اس میں سے جو ہارے وہ لوگ سرینڈر ہو جانا, جو جیتے چھوٹی سی جنگ میں جو ہے وہ اگر ہتھیار ڈال دیے تو بہت سے لوگ بچ جاتے. اگر یہ نہ اس پہ بھی اگر لڑنے کے لیے تیار ہوئے تو پھر فوج مقابلہ کرتی تھی. تو پہلا ریہرسل شروع میں جو ہے ابتدا کرتے تھے. تو جب جو ہے مدینے کے انصار آئے تو انہوں نے بولا ہمارے بہادروں کا مقابلہ ہم ان لوگوں سے کرنا, ان سے مقابلہ نہیں, یہ کمزور ہے, ہماری برابری والے مکے والوں کو بھجاؤ. یعنی ان کے دل و دماغ میں یہ تھا کہ مکے والے ہی لڑنے کے لیے بہادر ہیں. جیسے یہاں پر چھتریوں کو ناز ہے, چھتری جو ہے نا لڑنے والا ہے, دوسرا تو لڑتے نہیں, ہتھیار سکھاتے بھی نہیں. جس طرح آدی واسیوں کو وغیرہ جو ہے نا ہتھیار سکھانا ہتھیار کی توہین ہے. ایسا مکے کے لوگ جو ہے نا غرور کرتے تھے
ہم بہادر ہمارے مقابلے والوں کو بجاؤ. تو جب جو ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تو مقابلے کے لیے آئے, تو یہ جو ہے تینوں کو کاٹ کے پھینک دیا, اتبا کو, شیبا کو, ولید کو, یعنی دو بھائی اور ایک بھتیجا یعنی بیٹا, تینوں بھی جو تینوں کو لاشیں پہ ڈھیر ڈال دیے. اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو ہے اگر چاہتے تو سرنڈر ہو کے یا تو اسلام سے سرفراز, اسلام جیسی نعمت سے سرفراز ہوتے تھے, یا تو جو ہے کم سے کم سرنڈر ہو کے معاہدہ کر لے کے معاہدہ کتے کے جانے تو بچا لیتے تھے. لیکن ان کی شرارت جو ہے نا اتنی بڑی ہوئی تھی کہ وہ لوگ لڑنے کے لیے میدان میں کود پڑے. تو صحابہ اکرام جو ہے جب میدان بدر میں آگے بڑھے تو چند گھنٹوں میں پورا جو ہے لاشوں کا ڈھیر بن گیا. 70 جو ہے بڑے بڑے بہادروں کو قتل کر دیے, اور 70 جو ہے اس میں سے مکے کے جو مشرکین ہیں ان کو قید کر لیے جنگ بدر میں. تو یہ معاملہ ایسا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہے یوم الفرقان ہے, حق اور باطل کا فرق کرنے والا. کوئی رشتہ دار کی صورت ہو, عزیز کی صورت ہو, بڑے جو ہے نا بادشاہ یا جو ہے بڑے وہاں کے سورما یا جو ہے وہاں کے مکے کا رئیس, اس صورت میں کسی بھی صورت سے آؤ اس کو بخشا نہیں گیا, کوئی واسطہ نہیں چلا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہے. یہ جنگ بدر اسلام کی فتح کی بنیاد ہے. اب وہ لوگ یقین کر لیے کہ ہم کو یہ لوگ جو ہے چھوڑنے والے نہیں ہیں. پوری طاقت سے جب جنگ بدر ہونے کے بعد دوسری جنگ کون سی, جنگ احد. جنگ احد میں 3000 کا لشکر لے کے آئے اور مسلمان کتنے تھے, 700. جنگ بدر میں مسلمان 313 اور دشمن 1000. جنگ احد میں مسلمان 700 اور دشمن کتنے 3000. 3000 ہونے کے باوجود بھی جنگ احد میں بھی نہیں جیت سکے. اور جو ہے ادھر جنگ خندق میں تو 10,000 کی تعداد میں, ادھر مسلمان کتنے تھے 3000, ادھر 10,000. تو یہ جو ہے ایسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مارکے ہیں جس سے اسلام کا غلبہ جو ہے پوری دنیا پہ نظر آ رہا. اس لیے جو ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ مٹنے نہیں دیتا, اسلام ہمیشہ غالب ہونے والا دین ہے, اور اسلام رحمت لے کے آیا. قرآن کی رحمت سے ساری دنیا کے انسانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی نعمت کو اگر کوئی سبوتاج کرنا چاہتا ہے, کوئی مٹانا چاہتا ہے, تو اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا. آپ جو ہے گنے چنے ہی اگر اللہ کا نام لے کے اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ روئے زمین پر آپ کو جو ہے نا غالب کرتا. آج مسلمان ذلیل کیوں ہو رہے کہ وہ اسلام کے لیے میدان میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے, اپنا پیٹ بھرنے کے لیے, اپنے حکومتیں جو ہے نا سنوارنے کے واسطے, دولت حاصل کرنے کے لیے. یہ نظریہ ہوا مسلمانوں کا جس کی وجہ سے مسلمان دنیا میں کامیاب نہیں ہو رہے. جس دن اسلام کو غالب کرنے کے لیے مسلمان میدان میں اتریں گے تو اللہ تعالیٰ برابر کل جو بدر میں اللہ تعالیٰ تائید کیا تھا, آج تمہاری تائید کرنے کے لیے تیار ہے. ہم تو مایل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں. کوئی قابل تو ہو ہم شان کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. نئی دنیا بسانے کے لیے اللہ تعالیٰ تیار ہے, لیکن مسلمان اسلام کے غلبے کے لیے اٹھے, دین کی تبلیغ کے لیے اٹھے تو ضرور جو ہے کامیاب ہوتے. جس طرح بدر میں اللہ تعالیٰ دکھائے, ابتدا میں دکھایا, اس کے بعد جو ہے یہودی نصارہ آپس کے اطراف و اکناف کے لوگ گھبرا گئے کہ مسلمان کے ساتھ کون سی آخر جو ہے نا طاقت ہے جو جدھر دیکھے ادھر جو ہے کامیاب ہو رہے, اسلام کی جو ہے نا جھنڈے جو ہے نا بلند کر دے رہے, اسلام کے جھنڈے گاڑ دے رہے. یہ صداقت ہے, سچائی ہے. اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں اور 2 سال مدینے میں, یعنی جملہ 15 سال تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار نہیں اٹھائے. لوگ یہ بولتے ہیں اسلام جو ہے جہاد کا دین ہے, لڑنے کا دین ہے, اور جو ہے نا تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا.
तलवार पे जोर पे अगर इस्लाम फैला तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से जो है ना तलवार का हुक्म देते थे मक्के में, क्यों बर्दाश्त करें? इस्लाम की तबलीग को इंतहाई जब रुकावट पैदा होती तो उस वक्त तलवार उठाई जाती। और तलवार उठाना भी एहसान है, अखलाक है। एक छोटा बच्चा अगर स्कूल में पढ़ने के लिए डाले, टीचर जो है ना प्यार से, मोहब्बत से, हर लिहाज से उसको जो है सब्र से समझाता, अपने हर बात को अगर टला के अपनी जहालत को जो है ना वो आगे कर रहा, तो क्या करता है? टीचर डंडा लेता। इसलिए शास्त्र में क्या कहा गया? दंडम दशगुणम भवेत्, डंडे से 10 जो है ना बुराइयां भाग जाते। 10 कमजोरियां डंडा लेते टीचर को जो है, अगर उन्हें मीठा मीठा है तो इसके तालू पे सिर पे चढ़ के बैठ जाते। डंडा एक जो है ना छड़ी मारते, टा 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 पढ़ना शुरू कर देते। तो जहालत को खत्म करने के लिए डंडा चलाना है, मार के कत्ल करके जो है ना खबर में गाड़ने के लिए नहीं। तो इस्लाम का हथियार उठाना भी किस लिए है? जालिमों के जुल्म को रोकने के लिए। और भगवद गीता में एक श्लोक आता, ऋष्या नाहम कुर्तो भावो बुद्धि ऋष्या न लिप्यते हत्वान स ईमान लोकान हंति न निबध्यते। यानी जो है एक धर्म का अधिकारी अवतार अगर वो सारी दुनिया को भी कत्ल कर दिया तो वो अपराधी नहीं कहलाता, बल्कि वो इस तरह का काम करने वाला धर्म का दाता है, क्योंकि वो बुराइयों को मिटाने के लिए लोगों को कत्ल कर रहा। जब बुराई खत्म हुई तो उसके हथियार भी जो है ना रुक जाते, हथियार को वो रोक लेते। बुराई को मिटाने का नाम जिहाद है, इसी का नाम इस्लाम में जिहाद है। जो धर्म युद्ध है शास्त्रों के एतबार से, उसी का नाम अरबी जबान में क्या है? जिहाद है। ये जिहाद जालिमों पे, यानी जो ना मजलूमों पे जुल्म ढाने का नाम नहीं है, बल्कि जालिमों के अज़ाइम को तोड़ने का नाम है, उनको जो ना जुल्म से रोकने का नाम जिहाद है। इसलिए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि तुम जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी मदद करो। तो सहाबा इकराम अर्ज करे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलूम की मदद तो समझ में आई, जालिम की मदद कैसा करना? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जालिम को उसके जुल्म से रोकना उसकी मदद है फर्ज। और इसी नुक्ते नजर के एतबार से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो है अबू सुफियान का जो लश्कर है, काफिला लूटने के लिए, यानी जो है ना उसका छीनने के लिए जो गए थे, उसके जुल्म को रोकने के लिए गए। लोग इल्जाम लगाते, अरे लूटने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक के लिए आप जो है ना अगर उसका हथियार छीनेंगे भी तो उस पर एहसान है दुनिया की। अब देखो हथियार जो है, फौज के हाथ में हथियार है, पुलिस के हाथ में हथियार है, आपके हाथ में हथियार आते छीन लेते, आप पैसे देके खरीदे, रखते कि आपके हाथ में हथियार? नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? आपके पास अदल इंसाफ नहीं रहता, आप किसी का भी कभी भी गला काट देते, क्योंकि कानून नहीं है तुम्हारे पास, कानून का उल्लंघन करने वाले, इसलिए तुम्हारे हाथ में हथियार नहीं देती हुकूमत। तो इसी तरह जो कानून का पासबान है उसके पास हथियार रहना जरूरी है, और जो कानून का पासबान है उससे हथियार छीनना भी धर्म है, कानून है। तो ऐसा ही हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जालिमों के हाथ में जो दौलत थी, उन जालिमों के हाथ में जो हथियार थे, उसको जो छीन के उन पर एहसान कर रहे थे। दुनिया इसको आज जो है इल्जाम लगा रही। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान करीम का भी फरमान है, आप फरमाते कि अगर कोई अमन के लिए तुमको जो है ना मुतालबा करे, अमन के लिए अगर कोई तुम्हारे को पुकारे, तो फौरन जो है ना तुम उनको जिहाद हथियार डाल दो और अमन के लिए उनको जो है ना आपस में मिलकर बात करो। वहीं जना कल सिल्म फजनह लहा, जब जिहाद में लड़ रहे आप और उन्होंने बोले कि भाई हम लड़ते नहीं, हम जो है ना आपके हैंडवर हो गए, हम अमन चाहते, तो फौरन जो है ना हथियार डाल देना। और अल्लाह ताला फरमाता है कि तुमको गुमान भी है कि वो बाद में कत्ल करेंगे, तो अल्लाह पे तवक्कल करो, अल्लाह पे भरोसा करो, कोई रास्ता अल्लाह ताला निकाल देता। ये जो है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, यह कुरान करीम का फरमान है कि इस्लाम कभी जुल्म ढाने के लिए हथियार नहीं उठाया, बल्कि जालिमों के जुल्म को रोकने के लिए हथियार उठाया।
تو اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال تک آپ جو ہے امن سے، سکون سے اور جو ہے نا صبر سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرے، لیکن ان کے پاس جو ہے سمجھنے کی کوئی سبیل ہی نہیں، کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ تو جب جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا اعلان کرے، یعنی پہلی جنگ بدر ہوئی، اور دنیا کا کوئی قانون جو ہے اس کو جرم نہیں قرار دیتا کہ اتنے سال تک جو ہے نا ظلم سہنے کے بعد ان کا مقابلہ کرنا ہی سب سے بڑا دھرم ہے۔ اور جب یہ چیز مسلمان جو ہے بھول گئے، خالی میٹھے میٹھے باتیں، پیارے پیارے باتیں، خالی جو ہے نا میٹھے لڈو بنے ہوئے ہیں تو دبا لے رہے ہر کوئی۔ آپ اسلام کی اسپرٹ نہیں بتائیں گے، اسلام کی صداقت جو ہے نا بتاتے ہوئے آگے نہیں بڑھیں گے تو سب جو ہے نا جیسا شیر کے داتا نکال دیے، اس کے جو ہے پنجے ناخنا کاٹ دیے، کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتا۔ ایسا حال ہے آج دنیا میں مسلمانوں کا، کوئی وزن نہیں ہے۔ جو قوم لڑنے کے لیے، اپنے مذہب کو بچانے کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے میدان میں آگے نہیں بڑھتی، وہ زمینیں کھار ہو جاتی۔ دنیا میں دیکھو جو قوم لڑنے کے لیے میدان میں کھڑی ہوتی، اللہ تعالیٰ اس میں حیات رکھتا ہے۔ جہاد مسلمانوں کے لیے حیات ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اے ایمان والو ہم نے تم پر جہاد کو فرض کیا ہے۔ اب جو لوگ جن کے پاس جو ہے نا حکومتیں ہیں، فوج ہے، وہ لوگ اسلام کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن بڑھنا نہیں چاہ رہے، ان کو عیش پرستی، عیاشی اور جو ہے نا دنیا کے محبوب ترین چیزیں اس میں پھنسے ہوئے، اور مسلمان ظلم کا شکار ہے۔ ظالم جو ہے نا مسلمانوں پہ ٹوٹے ہوئے ہیں، انہیں کہا ہے ارے ہم مر جاتے، اور جو موت سے ڈرتا ان کو ہر کوئی مارتا۔ جیسا بکری ہے موت سے ڈرتی، تو موت سے ڈری تو چھوڑتے نہیں، انہیں چھری کے نیچے جانے والی ہے۔ اور شیر چیتا مرنا نہیں چاہتے، ان کو کوئی بھی ذبح کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا، چھری تیز کر لے کے نہیں جاتا۔ تو جو قوم اسلام کے لیے، دین کے لیے آگے بڑھنے والی ہے، مرنے کے لیے تیار ہوتی، ساری دنیا ان کے سامنے زیر نگو ہوتی، جھک جاتی۔ یہی جوہر تھا اسلام کا۔ جب تک کہ اسلام کے اندر یہ جو ہے نا روح تھی، مسلمان دنیا کے اندر پھیلتے گئے۔ ایک صدی، 1.5 صدی کے اندر پوری دنیا پہ مسلمان غالب آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36,000 قلعے فتح کرے، 72,000 مربع میل پہ اسلام کی جو ہے نا حکومت قائم کرے۔ کون سے جوہر تھا؟ یہی تھا کہ جو لوگ جو ہے ظالم بن کے عدل و انصاف ختم کر دیے تھے، عورتوں کو ننگے جو ہے نا بازاروں میں نچاتے تھے، معصوم بچوں کو جو ہے نا ان کا حق مارتے، حق تلفی کرتے تھے، انسانوں کو بازار میں جانوروں کی طرح بیچتے تھے، ان کی حفاظت کون کرے؟ مسلمان۔ ہندوستان میں بھی جب مسلمان آئے تو یہاں کے لوگ آزاد ہوئے، ورنہ یہاں پر آدیواسیوں کو، کمزاد کے لوگوں کو ذلیل کر کے جانوروں کی طرح جو ہے نا ان کو استعمال کرتے تھے۔ عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی اگر ودوا ہو گئی، بیوہ ہو گئی تو اس سے کوئی شادی نہیں کرتے تھے۔ اس طرح جو ہے انسانیت کو ذلیل کیا جا رہا تھا۔ جب یہاں پر اسلام آیا تو یہ لوگ آزاد ہو گئے، ان کے اندر جو ہے آگے بڑھنے کا، حکومت کرنے کا اور جو ہے آزادی سے بات کرنے کا اختیار مل گیا۔ اس لیے محمد بن قاسم جب پہلے جو ہے نا فاتح ہندوستان میں آئے تو چند دنوں میں واپس جانے کے لیے جو ہے نا وہ واپس جا رہے تو ان کا جو ہے پکڑ کے دامن پکڑ کے رونے لگے، آپ مت جاؤ، ہمارے کو آدیواسیوں کو کبھی پڑھنے کا جو ہے اختیار نہیں، کبھی حکومت کرنے کا اختیار نہیں، آپ بڑے بڑے آفیسر بنا رہے، تو آپ کو دیوتا بنا کے پوچھنا شروع کر دیا کے لوگ۔ وہ کون سا جوہر ہے؟ وہ غلبہ اسلام کا ہے۔ بہرحال جو ہے یہاں پر جنگ بدر سے اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کو ایسی کامیابی عطا کیا، جو ہے کافروں کے تمام جو ہے نا جتنے حربے تھے، منصوبے تھے، وہ سب جو ہے نا نیست و نابود ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں کامیاب ہوئے، کامیاب ہو کے آپ جو ہے نا مدینہ کی طرف لوٹے، 70 جو ہے کافروں کو، مشرکین کو قید کر کے لے کے آئے، لے کے آ کے ان کے ساتھ جو برتاؤ کرے یہ بھی دیکھ، کیونکہ جنگ میں لڑنا ہے، جنگ سے جیسا ہی جو ہے
باہر آئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے احسانات کرے ان پر کہ وہ حیران ہو گئے. حالانکہ لوگ یہ بولتے کہ کافروں کو قرآن کریم میں جان رکھے ہوا مارو قتل کرو کاٹو حکم ہے, جنگ کے میدان میں مارنے کا حکم ہے. جنگ سے جب جو ہے نا باہر آئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے کہ ان کو جو ہے ایک ایک صحابی اپنے گھر میں لے کے جاؤ, ان کو کھانا کھلاؤ. میں کافر تھے نا, کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے, کلمہ پڑھ رہے بھائی ہو جاتے تھے, کلمہ نہیں پڑھنا چاہ رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, ان کو جو ہے نا ایک ایک صحابی کے سپرد کر کے کھانا جو ہے نا تم ان کو کھلاؤ تم ان کو کھلاؤ سب کو تقسیم کرے. اور جو جب چند شریف ہے تو ان کو بند کے رکھے تھے کہ جو ہے نا شرارت کریں گے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سو رہے, آپ جو ہے نا مسجد میں ٹہل رہے, تو صحابہ کرام آ کے عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں جو ہے نا بے چین ہیں, ہم تو فتح ہو گئی, آج خوشی منانے کا دن ہے, پورے کافروں کا جو ہے نا جنازہ نکل گیا, بڑے بڑے بہادروں کو جو ہے نا لاشیں گرا دیے, آپ کیوں جو ہے پریشان ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ لوگ جو بن کے رکھے ان کو, ان کی جو ہے تکلیف میرے کو دیکھنے جاری کر. اب بتائیے صرف کفر اگر قتل کرنے کا اگر جواز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہوئے تھے نا 70 کو قتل کر دے رہا تھا, کرے نہیں کرے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو شریر شرارت کرنے کے لیے میدان میں آگے بڑھتا اس کو مارنے کا حکم ہے. اور کسی نہ کسی بہانے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, ان کو آزاد کر دیے. اور یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم میں جو پڑھے لکھے ہیں وہ جو ہے تم 10 صحابیوں کو تعلیم دو, انہیں پڑھنے کے لیے جب قابل بن گئے چلے جاؤ. ایسی کوئی سزا دیتے, مجرموں سے کوئی جو ہے نا علم حاصل کرتا, علم تو جو ہے نا سردار بڑے قابل ترین لوگ ہے نا جو قید کر کے پکڑ کے جو ہے نا جن کو زنجیروں میں جگڑ کے لائے ان کو ٹیچر بنا رہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بھی جو ہے علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے. روحانی علم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے رہتے صحابہ اکرام, مگر علم کو جو ہے جو پڑھے لکھے پڑھنا لکھنا سکھاؤ صحابہ اکرام. اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان پہ احسان کرے وہ دیکھ کے مسلمان ہوئے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کیوں مسلمان ہوئے, یہی جو ہے نا آپ کا رویہ دیکھ کے کپڑے پورے پھٹ گئے تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے. جنگ بدر میں تو آئے تو اسلام کے مقابلے میں آئے, جبہ پھٹ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کسی کا اگر جبہ ہے تو کوئی کپڑے لا کے دو. تو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے وہ جو ہے لمبا لہیم شہیم, کسی کا جبہ نہیں آ رہا تھا, وہ جو ہے نا اپنا شرٹ لا کے دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو پہنائے. تو اب دیکھو جو قیدی بنا کے لاتے ہیں ان کے ساتھ کتنی ذلیل حرکتیں کرتے ہیں, مار کے ان کو داسی بنا دیتے, ان کو گھر کے جو ہے نا پوچھا کرنے کے بعد سے یہ کرتے, کھانا نہیں دیتے, تھوکتے, ذلیل کرتے, کس طرح جو ہے نا ان سے برتاؤ کرتے ہیں. لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پھٹے ہوئے ہیں تو دوسروں کے کپڑے نہیں ہے تو دوسروں کے من کی جو ہے نا آپ کپڑے دے رہے, اپنے داماد جو ہے نا مقابلے میں. تو ایسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو کسی نہ کسی جو ہے کچھ اجرت لے کے علم کا جو ہے نا یہ کر کے, کوئی اگر کلمہ پڑھ لیا تو بھائی بن گیا تو اس کے لیے تو کوئی جو ہے نا کوئی کنڈیشن ہی نہیں, اس کو جو ہے آزاد کر دیا. یہ رویہ دیکھ کے جو ہے بہت سے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. بتایا کہ جو ہے کس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احسان کرے, خون جو ہے دشمنوں پر. اور جب مکہ فتح ہوا اس وقت بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کا احسان کرے. ابو سفیان جو ہر جنگ میں سردار بن کے آتا تھا, جنگ احد میں, جنگ جو ہے نا خندق میں, بڑے بڑے جنگوں میں جو ہے نا مقابلے کے لیے آتا تھا. جب مکہ فتح ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کو معاف کرے, ہندا جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے کلیجہ جو ہے نا چبانے والی ایسی ظالم عورت کو بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کے عوض میں معاف کر دی. اور اکرمہ ابو جہل کا بیٹا وہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر یہ کعبہ غلاف کعبہ میں بھی اگر چھپا تو اس کو قتل کر دو. ویسے ظالم کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے ان کی بیوی آتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں, آپ اگر
ان کو معاف کر دیے تو وہ اسلام قبول کرتے. تو صرف اسلام کی محبت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ظالم کو جو ہے نا معاف کر دیے. لیکن ان کے اندر بھی ایسا جذبہ تھا کہ جب اسلام قبول کر لیے تو ایک لمحے کے لیے بھی وہ اسلام سے دشمنی نہ رکھی. حضرت جو ہے خالد بن ولید کتنے خطرناک جو ہے نا اسلام کے دشمن. جنگ بدر میں جو صحابہ جو ہے نا بالکل جیتے ہوئے جنگ جو ہے نا ہارنے کی نوبت آئی, پہاڑ پہ چڑھ گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ خالد بن ولید لشکر لے کے آئے, آگے جو ہے صحابہ کو پیچھے سے حملہ کرے. ویسے جو ہے خطرناک حملہ کرنے والے صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہی سب معاف کر دیا. اور ان کے اندر اسلام قبول کرتے ہی پورے جو ہے اسلام کے لیے اپنے جسم کے پرزے جو ہے قربان کرنے کے لیے تیار ہے. ہر جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صف اول میں رہ کے لڑتے تھے. تو اسلام سے دور ہے تو مقابلہ کرے, اسلام میں آ گئے تو ضریب جو ہے نا اسلام سے دشمنی نہ رکھے. تو بہرحال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اتنے بڑے جو ہے مارکے سے جب جنگ بدر میں کامیاب ہو کے آئے تو مکے میں ایک ایسا کوہرام مچ گیا, رونے لگے وہ لوگ کہ اس طرح جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بڑے بڑے بہادروں کو قتل کر دیے, ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے. اطراف و اکناف کے لوگ تانے دینے لگے, ارے تم اتنے بڑے بہادر, تم کیسا یہ اسلامی مسلمانوں سے ہار گئے, تم لوگ کیسا جو ہے تمہارے اندر ایسا بزدلی پیدا ہو گئی. اور ابو لہب جو ہے نا, ابو لہب یہ جنگ بدر میں نہیں آیا تھا. وہ جانے کے بعد جس طرح جو ہے پانی میں مچھلی پانی میں سے نکالنے کے بعد تڑپتی, ایسا تبت یدا ابی لہب و تب, لہب بولے تو اس کے جو ہے نا آگ کا شعلہ کی جیسا بھڑکنے لگا. اور اسی غم میں ابو لہب کی موت ہوئی. جنگ بدر میں جو مکے کے لوگ ہارے, اسی غم میں جو ہے ابو لہب کی موت ہوئی. حیبت زدہ ہو گیا, کیسا دینا. اور یہاں تک کہ جب وہ فوج آ رہی تھی تو ابو لہب غلاف کعبہ پکڑ کے بولتا کہ اگر ہم حق پہ ہے تو وہاں کا جو بت تھے لات منات عزا حبل, ان کو جو ہے نا پکڑ کے, سب سے بڑا جو ہے نا حبل جو ہے وہ جنگ کا دیوتا تھا. جنگ لڑنے کے لیے جب جاتے تو حبل کا جو ہے نا نعرہ یائلی حبل بولتے, حبل کا نعرہ بلند کرتے, جیسے نعرے تکبیر اللہ اکبر بولتے ویسا لوگ حبل کا جو ہے نا نعرہ لگاتے تھے. تو وہاں پر جو ہے نا بتوں سے منت مانگتا کہ اگر ہم حق پہ ہے تو ہماری کامیابی ہو, اور محمد حق پہ ہے تو محمد کی کامیابی ہو. کون بول رہا؟ ابو لہب. الحق ما شہیدت بہل آدھا, حق کی گواہی دشمن دیتا. اب جب جو ہے مسلمان کامیاب ہوئے تو اس کو اسلام قبول کر لینا تھا نا. شیطان جو ہے اندر بھڑکنے لگ گیا تو ہدایت جو ہے نا نصیب نہیں ہوتی. تو اتنا جو دیکھنے کے باوجود بھی اس کے اپنے خیال کے مطابق انہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا چاہیے تھا, لیکن جو ہے نا اور شیطانیت اس کے اندر پیدا ہوئی. آپ جو ہے نا بھڑکنے لگا تو اسی غم میں جو ہے نا وہ ہلاک ہو گیا. تو وہاں پر مکے میں لوگ جو ہے وہاں کے مکے کے لوگ جو ہے نا یہ فیصلہ کرے کہ کوئی بھی رونا نہیں گھر میں. رونا ہماری بزدلی کی علامت ہے. ہمارے بڑے بڑے سردار آتے مارے گئے, ابو جہل مارے گیا, عتبہ مارے گیا, شیبہ مارے گیا, ولید مارے گیا, امیہ بن خلف مارے گیا, سب مارے گئے. لیکن ہم جو ہے رونا نہیں, روئے تو ہماری بزدلی ظاہر ہوتی. ہم جو ہے اور پوری طاقت سے ان کا مقابلہ کریں گے. تو لوگ باہر جا کے, مکے کے باہر وادیوں میں جا کے روتے تھے. رونا بھی ہے, دور جا کے, مکے میں دور جا کے رونے پہ تک جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ لعنت ڈال دیا تھا. رو کے بھی اپنا دل ہلکا نہیں کر سکتے تھے. اس میں ایک واقعہ ہے کہ عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ بولے تو یہ جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو غلام بنا لیا تھا امیہ, اس کا بیٹا تھا ایک صفوان بول کے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا خاندان ہمارا تباہ کر دیے. وہ دونوں جا کے جنگل میں مکے کے ادھر دور وادی میں روتے بیٹھے. عمیر بن وہب جو ہے انہیں بولتا کہ اگر میرے ذمے میرے بیوی بچوں کی پرورش کی ذمہ داری نہیں ہوتی, اور قرض اگر میرا
میرے کندھوں پہ نہیں ہوتا تو میں محمد کو جا کے قتل کر دیتا. تو انہیں امیہ کا بیٹا جو تھا صفوان، انہیں تو پیسے والا تھا بہت، انہیں بولا اگر تیرا ایسا ارادہ ہے تو جا کے محمد کو قتل کر کے آ، تیرے قرض کی اور تیرے بیوی بچوں کی جو ہے نا کفارت ذمہ داری میں لیتا ہوں. تو عمیر بن وہاب جو ہے وہاں سے نکل کے مدینہ تلوار لے کے تیز گھوڑے پہ جاتے ہی وہاں پر صحابہ کرام جنگ بدر کے بعد ان لوگوں کے اوپر خوب جو ہے نا ضرب پڑی ہوئی ہے، یہ لوگ کدھر سے آنے والے ہیں نہیں معلوم. تو رات دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیتے رہتے تھے مدینے میں، جو ہے وہ اطراف جو ہے نا محاصرہ کرتے تھے، یعنی دیکھتے رہتے تھے. تو جیسا ہی یہ آیا عمر بن وہاب پکڑ لیے، پکڑ کے ہاتھ میں تلوار وغیرہ تھی تو پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کے آیا. یہ عمر مکے کا جو ہے نا آدمی آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ کیا عمر کیوں آئے تم؟ تو ان کا بیٹا، ایک بیٹا قتل ہو گیا، ایک بیٹا قیدی بنا لیے تھے، 2 بیٹے آئے تھے لڑنے کے واسطے. تو انہوں نے بولے کہ میں میرے بیٹے کو رہا کرانے کے واسطے آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم جھوٹ بول رہے، تم بیٹے کو چھڑانے کے لیے، اسلام سمجھنے کے لیے نہیں آئے، تم تو میرے قتل کے لیے آئے. تم اور صفوان تو وادی میں بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے تھے کہ تم یہ نہیں بولے کہ میرے بیوی بچوں کی اور خرچ کی اگر میرے کندھوں پہ ذمہ داری نہیں ہوتی تو میں محمد کو قتل کر دیتا. تو صفوان جو ہے نا تمہاری ذمہ داری لیا، تم میرے کو قتل کرنے آئے. تو ایک دم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ گر گئے، بولے کہ یہ میرے اور صفا، کیونکہ مکے میں کوئی آدمیاں نہیں رہ جگہ جا کے روتے تھے، تو ویسی جگہ بیٹھ کے ہم باتیں کرے اور کوئی تیسرا نہیں تھا وہاں پر، اور میں اتنی تیز یہاں پر آیا، میرے سے پہلے کوئی قاصد بھی نہیں آیا یہاں پر، تو یہ آپ کو کیسا معلوم ہوا؟ لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے، بس مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ لکھے سیرت النبی میں، تو اور مستند احادیث سے جو ہے نقل کر کے لکھے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے مکے میں ہو رہا تو یہاں پر دیکھ رہے مدینے میں بیٹھ کے، اور ایسے کئی واقعے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. جنگ موتا جب ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 صحابہ کو جو ہے نشاندہی کر کے بھیجائے. حضرت زید بن حارث کو سردار بنا کے بھیجائے، امیر مجاہدین. آپ شہید ہوئے تو حضرت جعفر کو بناؤ، جعفر بھی اگر شہید ہوئے تو عبداللہ بن رواح کو بناؤ، انہیں بھی شہید ہوئے تو تم میں سے کسی ایک کو بناؤ. تو مطلب جو ہے تینوں بھی شہید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرمائے. اور وہاں پر جو جنگ لڑی جا رہی تھی، جنگ جو ہے نا موتا کے علاقے میں جو جنگ لڑی جا رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیان کر رہے تھے مدینے میں مسلمانوں میں جو ہے نا حضرت جو ہے زید شہید ہوئے، جعفر شہید ہوئے، عبداللہ بن رواح شہید ہوئے. اب مسلمانوں نے جو ہے نا اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار کو اپنا جو ہے امیر بنا لیا فرمائے. تو بہرحال یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر میں یہ اتنا خطرناک ان کا نقصان ہوا تو ان کی کمر ٹوٹ گئی دوسرے معنی میں مکے والوں کی. تو اسلام کے لیے، دین کے لیے ہتھیار اٹھانا، تلوار اٹھانا، مظلوموں کو بچانا ہے، ظالموں کو ختم کرنا ہے، یہ روح اسلام ہے. اور اسی روح اسلام سے اسلام کا غلبہ ہوا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار اٹھا کے کم لوگوں کا قتل و خون کر کے اسلام کے لیے جو ہے انسانوں کو اسلام کی رحمت سے بہرور کرے. آپ ان کی جانوں کو بچا دیے. اب دیکھو مکے میں جب مکہ فتح ہوا 20 رمضان کی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پورے کو قتل کر دیتے تھے، آپ پورے کو اسلام سے جو ہے نا سرفراز کر دیے، اسلام کی نعمت سے بہرور کر دیے. اور جب یہ احسان دیکھے وہ لوگ تو اپنا دل بچھا دیا اسلام کے لیے. تو اسلام قتل کرنے کے لیے نہیں آیا، اسلام تلوار چلانے کے لیے نہیں آیا. تلوار صرف جو ہے نا شرارت کو ختم کرنے کے لیے تلوار جو ہے نا رکھی جاتی. آج دنیا کے ہر ملک میں خطرناک سے خطرناک جو ہے نا ہتھیاروں کو جمع کرتے. کیوں جمع کرتے؟ کہ صرف جو ہے نا وہ لوگ ڈر کے ہم پہ حملہ نہ کرے، ظلم نہ کرے. ظلم کو روکنے کے لیے ہر حکومت کی حکمت عملی ہوتی سب سے زیادہ، سب سے بڑے جو ہے ہتھیار جمع کرنا. جب اسلام جیسی نعمت کو جو ہے نا دنیا میں باقی رکھنے کے لیے، انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے
ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے اگر ہتھیار اٹھا رہے تو ظلم کیسا ہوا بھائی؟ ظلم نہیں ہے. ان کا مال چھیننا بھی احسان ہے, ان کے ساتھ لڑنا بھی احسان ہے, اور معصوم لوگوں کی جو ہے نا جان بچانے کے لیے ہر ہتھیار جو ہے نا میدان میں لے کے آنا بھی احسان ہے. اس لیے جہاد کیا ہے اسلام میں؟ رحمت ہے, زحمت نہیں ہے. اسلام کا لڑنا بھی رحمت ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو اسلام کبھی کی سبوتاج کر دیتے. جس دین میں جنگ و جدال نہیں ہوتا وہ دین کی بنیادیں ختم ہو جاتی, ڈھائی جاتی, باقی نہیں رہتا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو پوچھے اگر میں غلطی کرا تو کیا کرتے فرمائے؟ تو ایک صحابی تلوار نکالے, یہ ہے بھلے تم اگر غلطی کرے تو بخشتے نہیں, تلوار سے جو ہے فیصلہ کرتے. تو حضور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نام ناراض ہونا تھا نا, میرے کو تلوار بتا بلکہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے جب تک ایسے لوگ رہیں گے اسلام زندہ رہے گا. فرمائے کیونکہ غلطی کو جو ہے برداشت کرنے والے نے کسی قیمت پہ, تو غلطی کو جب تلوار سے جو نا کاٹا جاتا, روکا جاتا, تو وہ دل زندہ جاوید رہتا. ورنہ کمینے, بدماش, لفنگے سب آگے بچ جاتے, نیکیاں ختم ہو جاتے. صرف جو ہے وہ چندا ماما کی کہانیاں کام آنے کے نہیں, فائدے کے نہیں, خالی بچوں کو جو ہے نا سلانے کے کھلونے کے بات ہے, ایسا ہی ہے. تو اس لیے اسلام میں کیا ہے؟ روح ہے. اسلام میں غلطی کو برداشت نہیں کیا جاتا. اسی لیے لوگوں کو اسلام بہنے کا جب بہت جو نا باہر گزرتا, ارے اسلام میں بہت جو ہے نا سختی ہے. بھائی سختی کیوں ہے؟ آپ برے نہیں ہیں تو اسلام تمہارے لیے رحمت ہے. اگر تم برے ہیں, اب ایک پولیس والا آ گیا, چور جو ہے نا کاپتے رہتا, حیبت تاری ہو جاتی اس کو, کیا بھائی پولیس والا آگے کیا ڈنڈا بجا رہا تیرے کو, حیبت کیوں ہو رہی تیرے کو؟ کیونکہ غلطی کرا ہوا ہے, کب جو ہے نا ڈنڈا اس کے سر پہ پڑتا نہیں مرا. اگر کوئی آدمی جو ہے نا برائی کوئی جو ہے نا چوری نہیں کرا, ڈاکہ نہیں ڈالا, کسی کا حق نہیں مارا, تو میں کیوں ڈرتا؟ پولیس والے اور خوش ہوتا, ارے بھائی میری حفاظت کرنے کے والے. پولیس جو ہے اچھوں کی حفاظت کے لیے ہے, بروں کو ختم کرنے کے لیے ہے. یہی جو ہے نا روح اسلام, یہی اسلام پیدا کرا نظریہ. ورنہ آپ دیکھو سائی بابا کا دھرم ہے کیا؟ سائی بابا کے چورا, بدماشاں, شرابیا, جواڑیا سب جو ہے سائی بابا بڑی بڑی مندر کھانا کھلاتے, ان کا نام لو, جپو, سب کرو, اور وہ انٹرنیشنل دھرم بن گیا لوگوں کا, سائی بابا کا دھرم. اب اس میں سائی بابا چور بھی آ رہا تو آشیرواد سائی بابا کا, زانی بھی آیا تو آشیرواد, کیونکہ برے کو سزا ہی نہیں ہے وہاں پر. اب ایسی جگہ جو ہے نا شرابی بھی پڑ رہا, جوہاری بھی پڑ رہا, 2 نمبر دھندے کرنے والا, گنڈا, سب جو ہے نا آگے بابا, کیونکہ بابا کا کوئی قانون ہی نہیں ہے. بابا نہ برے کو ڈنڈا بجانے والے ہیں, نہ جیل میں ڈالنے والے ہیں, نہ اس کے حرام کا بھی روکنے والے ہیں, کچھ بھی نہیں. اب ویسا دھرم تو ہر ایک کا جو ہے نا چاہیتا ہے. جیسا ایک آٹے کے ٹھاکر جو ہے نا کتا آگے کھا گیا تو ٹھاکر نام ٹھاکر ہے, مگر کتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے, نہیں ہو جا رہے. تو ایسا جو ہے میٹھا لڈو بن گیا تو دھرم نہیں رہتا. برائیوں کو جو ہے نا مٹانے کا جس کے پاس جو ہے نا قانون ہے, وہ دن ساری دنیا میں کامیاب ہو سکتا. ستیم ودا دھرمم چرا, سچائی کو جو ہے نا دنیا کے اندر قائم کرنا. بروں کو جو ہے نا سچائی اگر ہے تو دھرم کی جو ہے نا جے جے کار ہے, برائی اگر ہے تو دھرم وہاں پر نہیں رہتا. تو اسی کا نام جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کو یوم الفرقان, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یوم الفرقان فرمایا. یوم الفرقان اس لیے کہ برائی کو چرا دنیا سے کاٹ کے پھینک دیے. اب کوئی جو ہے نا برا جو ہے نا سر نہیں اٹھا سکتا, کوئی عورتوں پہ ظلم نہیں ڈھا سکتا, کوئی معصوموں پہ ظلم نہیں ڈھا سکتا, کوئی کسی کا مال جو ہے نا ہڑپ نہیں سکتا. ایسا نظام قرآن قائم کیا, ایسا اصول جو ہے امن والا اصول دنیا میں اسلام قائم کیا. اس لیے جب مکہ فتح ہو گیا, ساری دنیا میں جو ہے اسلام کا بول بالا ہوا. کوئی بھی جو ہے نا ظالم ظلم کر کے بچ نہیں سکتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بڑے بڑے حاکم, گورنر
कांपते थे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से। और छोटे मामूली लोग, गरीब, झोपड़ी में रहने वाले, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु आंखें मिला के बात करते थे। ये जज्बा क्यों आया कि आप जो है ना मजलूमों की मदद करने वाले, मजलूमों की जुबान जो है ना खुल जाती थी आपके सामने आके, और जालिमों को किसी कीमत पे बख्शने वाले न थे, चाहे वो किसी को जो है ना खानदान को हो, कितना ही बड़ा जो है ना तुर्रा लगा लेके आए, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु दुर्रे मारते थे। गवर्नरों को, मक्के में गवर्नरों को बुला के जो है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोलते थे, तुम्हारे पे कोई ज्यादा, लोगों को जमा करके बोलते थे कोई ज्यादती करेगा तुम्हारे जो गवर्नर, तुम्हारे हाकिम। तो ये जो है यानी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का, तमाम सहाबा का यही जो है ना नजरिया था, जालिम चाहे कितनी बड़ी जो है ना कुर्सी पे बैठे उसको सजा मिलती थी, और मजलूम जो है ना चाहे कितना ही गरीब खानदान में हो उसको जो है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर उठाए। तो इसी का नाम है यौमुल फुरकान। जंग बदर जो है बुराइयों को मिटाना, यानी बुराओं को मिटाना और अच्छों को जो है ना प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, उनकी हौसला अफजाई करना, ये इस्लाम लेके आए, ये नेमत लेके आए इस्लाम। इसलिए जब जो है ये चीज खत्म हो जाती तो क्या होता, जालिम और ताकतवर बन जाता, मजलूम जो है जमीन में दबते रहता। इस्लाम में दौलतमंद अगर है तो दौलतमंद को पैसा गरीबों को देने के लिए कानून बना। ज़कात क्या है? ज़कात जो है दौलतमंदों से माल लेना और गरीबों से माल चूसने का नाम इस्लाम नहीं है। गरीबों की मदद करने का नाम इस्लाम है। आप गरीब है तो आप पे ज़कात लागू नहीं है, आप पे हज लागू नहीं है, हज दिया आप पे फर्ज नहीं है। अमीर है तो आप पे जो है हज फर्ज है, अमीर है तो आप पे ज़कात फर्ज है। बोलो, लोग जो है गरीबों से जो है ना माल चूसना चाहते हैं, गरीबों से माल जो है ना लूट के दौलतमंद बनना चाहते हैं, लेकिन इस्लाम दौलतमंदों से लेकर गरीबों को जो है ना नवाजने के लिए आया। कोई भूखा ना रहे, कोई गरीब ना रहे, कोई मोहताज ना रहे, यह निजाम है पाकिज़ा निजाम इस्लाम का। तो बहरहाल जो है इसके लिए जंगो जिदाल भी करना पड़ता और जो है सख्ती भी करना पड़ता। लोग जो है अगर इस सख्ती को देखकर ये समझे कि इस्लाम जो है ना सख्ती का नाम है, तो उनकी सोच गलत है, उनके ख्यालात गलत है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलूमों को कुचलने के लिए आप जो है ना हथियार नहीं बनाए, बल्कि जालिमों को रोकने के लिए, जुल्म से रोकने के लिए और गरीबों की हिफाजत के लिए इस्लाम में जो है ना हथियार का हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाए। तो बहरहाल जो है अल्लाह ताला ये जो जंग बदर है इस्लाम की पहली जंग है, और इसी से इस्लाम की जो है कामयाबी का राज जो है छुपा हुआ है। जब सहाबा इकराम इसके लिए मैदान में आगे बढ़े तो रूए जमीन पर इस्लाम का परचम लहराया, और जो जालिम थे और जो इस्लाम के दुश्मन थे, या कहो कि इंसानियत के जो दुश्मन थे, वो जो है ना सब तबाह ताराज हो गए। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि आज के दौर में इसी जो है ना जज्बे की जरूरत है, और इसी जो है ना इसार कुर्बानी की जरूरत है। मुसलमान जंग बदर की या हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रूहानी जो है ना फैज की जब जो है बारीक बीनी से अगर जो है ना देखेंगे इस मामले को, तो जरूर जो है दुनिया में कामयाब होते, और अल्लाह ताला जो है मुसलमानों से दीन की खिदमत लेगा, और मुसलमान दुनिया में जो है जमीन पे कामयाब और कामरान होंगे, इस्लाम का झंडा लहराएंगे। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयातिज़ ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रऊफ़ुन हमीदुन हलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन।